ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ کراچی سرکولر ریلوے کی لیول کراسنگ انفراسٹرکچر منصوبے کی ایکنک نے باقاعدہ منظوری دے دی ہے، جبکہ منصوبے کے تحت KCR روٹ کے 22 لیول کراسنگ ختم کر دیے جائیں گے۔ لیول کراسنگ کے خاتمے کے لیے فلائی اوور اور انڈر پاس بھی تعمیر ہوں گے۔ منصوبے سے شہر کراچی میں بلا تعطل اور بلا رکاوٹ ٹرین چلائی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ سرکولر ریلوے منصوبے پر 20 ارب 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ سرکولر ریلوے منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے کریں گے۔ نیو کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک نیا ٹریک بچھایا جائے گا اور ہر 6 منٹ بعد ٹرین اسٹیشن پر آئے گی۔ اس منصوبے سے یومیہ 3 سے 5 لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے اور اہم مقامات کو ملانے کے لیے اندرون شہر ریل سروس کا منصوبہ سب سے پہلے 1976 میں تجویز کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی متعدد بار فیزیبلٹی جائزہ لیا گیا اور متعدد فورمز پر منظوری بھی دی گئی، لیکن اسے کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ نجی شعبے کی شراکت داری سے مکمل کیا جائے گا۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 27 ستمبر کو نیو کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ نیو کراچی سرکولر ریلوے بجلی سے چلنے والی تیز ترین ٹرین ہوگی۔ یہ منصوبہ 170 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ نیو کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک نیا ٹریک بچھایا جائے گا۔ ہر 6 منٹ بعد ٹرین اسٹیشن پر آئے گی۔ منصوبے سے یومیہ 3 سے 5 لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ میاں محمد شہباز شریف کراچی والوں کے حق میں بول پڑے۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں شہری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل المدتی منصوبہ بندی کی اس وقت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی شہری مسائل فراہمی نکاسی آب سے لے کر سڑکوں اور تعلیم اور صحت کے شعبوں کی اصلاح بھی درکار ہے۔ پاکستان کی جیب بھرنے والے شہر میں رہنے والوں کی زندگی کبھی بجلی اور کبھی سیلاب سے متاثر ہوتی ہے۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے تبصرے کا۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے شیم آن سندھ گورنمنٹ کے ریمارکس پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تبصرہ۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے صرف سندھ حکومت کو شیم نہیں کہا، سپریم کورٹ نے سندھ اور وفاق دونوں کو شیم آن کے ریمارکس دے دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں 50,000 کیسز بھی زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تجاوزات آپریشن کے متاثرین کو متبادل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ NICVT سمیت SIUT اور جنا اسپتال میں لوگ بیرون ملک سے آ کر علاج کراتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت موبائل وین تیار کر کے دل کے مریضوں کو گھر کے قریب صحت کی سہولت فراہم کی۔ 3 سال کے اندر 2016 سے ہم نے شروع کیا اور 2019 تک یہ 10 سینٹرز بنائے۔ ڈاکٹر صاحب ٹولڈ یو کراچی کا NICVT ایک چھت کے نیچے دنیا میں سب سے زیادہ پرائمری اینجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں، آل فری آف کاسٹ۔ اٹس ناٹ فری آف کاسٹ، لیکن میں کہتا ہوں ہم لوگ بھی کریڈٹ لیتے ہیں، اٹ از یور منی جس سے یہ اسپتال چلتے ہیں۔ میرے جو اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کے مرتضیٰ وہاں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہمارے اسپتالوں میں ملک سے باہر سے لوگ بھی ٹریٹمنٹ کرنے آتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ جو مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ اپنے مذاق اپنا اڑا رہے تھے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، بیکاز آپ کے ہمارے پاس NICVT کا I'm not sure but JPMC اینڈ SIUT کے اندر باہر سے لوگ آئے ہیں علاج کرانے پہ۔ NICVT کے لیے فنڈ جمع کرنے سے متعلق تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سپریم کورٹ نے سندھ اور وفاق دونوں کو شیم آن کے ریمارکس دیے ہیں، عدالتوں پر بھی زیر التوا مقدمات پر توجہ دی جائے۔ بحالی کی بات کی جو آرڈر ہے، ڈیفینیٹلی جو بھی کورٹ کا آرڈر ہوگا اور جو ریسورسز ہمارے پاس ہوں گے وہ سامنے رکھ دیں گے اور ہم اپنا پلان پیش کریں گے۔ ہم نے تو ان کی بحالی کے لیے کیبنٹ کے اندر آئی ایم شیور وہ
एडवोकेट जनरल साहब ने उधर सारी चीज़ें बताई होंगी। हमने स्पेस भी अलॉट की, हमारे पास ये है ना, और हमने बताया भी कि पैसे अवेलेबल हैं, सिंध के लोगों के पैसे अवेलेबल हैं, उनको खर्च करके हम कर सकते हैं, वो हम प्लान अपना पेश कर देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि शहर में पानी, सड़कों समेत दीगर मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन को मुतबादिल फराहम करने की कोशिश करेंगे। अमराज़ कल्ब के डायरेक्टर नदीम कंवर ने कहा कि 5 साल में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। कैमरामैन सैयद तारिक के साथ बिलाल एहसन, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सूबा सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मशवरा दे डाला। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म सिर्फ तकरीर ना करें बल्कि काम भी करें। KCR वही है जो साबिक़ा दौर हुकूमत में भी शुरू की जानी थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले 3 नालों की सफाई का क्रेडिट दे रहे थे, अब वो नाले कहाँ गए? 3 नालों का जिक्र करते हैं तो 44 नालों का भी जिक्र किया करें। वो 44 नाले सिंध हुकूमत ने साफ किए हैं। मरदमशुमारी पर एतराज़ है, मरदमशुमारी में लोगों को कम गिना गया। एडमिनिस्ट्रेटर घर में रहने के बजाय सड़कों पर निकले। इशूज़ हैं लेकिन इशूज़ को बेहतर किया जा रहा है। और अब कुछ बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऐसे इकदाम के हवाले से। आपको बताएं कि कराची में पानी और सीवरेज की शिकायत अब होंगी ऑनलाइन तरीके से हल। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहरियों की सहूलत के लिए नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी, जबकि वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। नासिर शाह बोले कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी तैयार है, जबकि अक्टूबर से शहर का कचरा साफ हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी के मुकाबले में बारिश के बाइस सड़कों पर ज्यादा देर पानी जमा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि गली मोहल्लों में जमा पानी निकालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, ताहम इन मसाइल से छुटकारा पाने में थोड़ा वक्त दरकार है। शहरियों के पानी के मसाइल अब घर बैठे हल हो सकेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने शहरियों की सहूलत के लिए नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। वाटर बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन की तारुफी तकरीब MD सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वाटर बोर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है, अवाम के मसाइल उनके घर बैठे हल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जबरदस्त इन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है, लेकिन अब ये इस पर मुनसर है कि कितना इसकी अफादियत, कितना ये एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है और लोगों की तवक्कात पर कितना हम लोग पूरा उतरते हैं। तो इसको पूरा मुकम्मल तौर पर सुपरवाइज भी किया जाएगा और ताकि इसके नताइज बेहतर हो। कचरे के हवाले से वजीर बल्दियात ने नवीद भी सुनाई कि अक्टूबर से शहर का कचरा साफ हो जाएगा, जबकि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी तैयार है। इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड से वो अपना मुकम्मल तौर पर काम शुरू करेंगे और पूरे कराची की जो कचरे की से जान है वो छुड़ा देंगे। इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हमने आखिर में मुर्तज़ा वहाब साहब और मैं और चीफ सेक्रेटरी हम पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन और हमने उन्हें अश्योरेंस भी दी है और ये एक्सेप्टेंस भी दी है कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, जो उनका फैसला होगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी के मुकाबले में बारिश के बाइस सड़कों पर ज्यादा देर पानी जमा होने नहीं दिया। गली मोहल्लों में जमा पानी निकालना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताहम इन मसाइल से छुटकारा पाने में थोड़ा वक्त दरकार है। पहले तो ये मेन रोड भी क्लियर नहीं हो पाती थी, कम से कम आपको जो इदारे हैं, अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो आपको ज़मीन पर नज़र तो आए। मैं ख़ुद ऑन ग्राउंड अवेलेबल था और जब मैं अवेलेबल हूँ ग्राउंड पे तो नेचुरली सारा अमला भी फिर काम कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तमाम एफ़र्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको समझाए, उनको गाइड करे। जिन लोगों ने कल 12-15 घंटे मेहनत करके काम किया है, मैं समझता हूँ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। और जो लोग शरारत कर के चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि शरारत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उनकी शरारत को ख़त्म करने के लिए अपनी शरारत करेंगे। इस मौके पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि मिनिस्टर साहब की ये हिदायत थी कि ये आप एक ऐप
اور ایک سینٹر بنائیں. ایپ کے اندر یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو ایپ کا یوز کرنا آتا ہے وہ ایپ کے تھرو اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر کرائیں گے, اور اگر کسی کو موبائل کا ایپ یوز کرنا نہیں آتا ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں آتا ہوگا, تو ان کے لیے ہمارے پاس 10 لائنیں ٹیلی فون کی ہیں. ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شہری 24 گھنٹے اپنے مسائل حل کروانے کے ساتھ ٹینکر سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے بیان کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کراچی سے 95% ریونیو لیتی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کراچی کی عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے, جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ارسطو بنے پھرتے ہیں. مرتضی وہاب کی ڈورے بھی وڈیروں کے ہی ہاتھ میں ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومت میں نورا کشتی چل رہی ہے. بارش میں نالے صاف کرنے کے دعوے کا پول کھل گیا. بارش نے صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کی کارکردگی دکھا دی. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر بڑھتی اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کراچی میں بیت المکرم مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی عوام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. اسد عمر ارسطو بنے پھرتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج پیٹرول کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے, مگر اسد عمر کی زبان ہلنے کو تیار نہیں. جو اسد عمر کہا کرتے تھے کہ 50 روپے قیمت ہے پیٹرول کی اور جو 125 روپے ہوتے ہیں اس میں سے بقیہ تو ٹیکس ہوتا ہے, اس کا جواب دیں نا وہ کہ وہ ٹیکس کتنا اس وقت وصول کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو حکمرانوں کی باتیں ہیں, یہ باتوں سے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا غریب کا. ان باتوں سے اور ان کے نعروں سے اور ان کے اعداد و شمار سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. آپ بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے. اب مڈل کلاس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے. مڈل کلاس کے لیے نہ تعلیم ہے بچوں کے لیے, نہ صحت ہے, نہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کل کی بارش میں نالے صاف کرنے کے دعوے کا پول کھل گیا ہے. بارش نے صوبائی اور وفاقی حکومت کی کارکردگی دکھا دی. مرتضی وہاب کی ڈوریں بھی وڈیروں کے ہاتھ میں ہیں. پورا سال ہمیں بتایا جاتا رہا کہ نالوں کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ تو FWO کر رہا ہے. بھائی FWO بھی ایک کمپنی ہے جس طرح دوسری کمپنی ہے. حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ بتائے کہ نالے پھر ایک سال میں بھی کیوں صاف نہیں ہوئے. جو نالے صاف نہیں کر سکتے, جو ہر بارش میں لوگوں کو ڈبو دیں, وہ کیا تعمیر و ترقی کریں گے. اس لیے عوام کو ان لوگوں کے خلاف اٹھنا ہوگا اور جو جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی تحریک چلا رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور الحمدللہ لوگوں نے اپنی رائے کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ نعمت اللہ خان نے کراچی کو سب سے زیادہ بسیں دی جن کو سازش کے تحت گراؤنڈ کیا گیا. سندھ حکومت کے الیکٹرک اور سوئی گیس کے ذریعے عوام کا مزید خون چوسنا چاہتی ہے. ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں دیں گے. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ ادریس رائی, میٹرو 1 نیوز کراچی. اور اب کچھ ذکر کریں گے پاک سرزمین پارٹی کا. آپ کو بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارشد وہرا نے سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. ان کا کہنا تھا کہ کراچی کو تجربے گاہ بنا دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کچرا نہیں اٹھا سکتی, لیکن گیس کے بل میں کچرا اٹھانے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. نیو کراچی گودرا کالونی میں کارکنان کی گرفتاری پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے PSP کے رہنما ارشد وہرا نے کہا کہ گودرا کالونی میں پولیس کی سرپرستی میں گٹکا فروخت کیا جا رہا ہے, جس کے خلاف ہمارے کارکنان نے عدالت میں پٹیشن دائر کی اور اس کے بعد ان پر ہی جھوٹا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا. کے خلاف کافی آپریشنز ہو رہے تھے اور یہ تو یہاں کے جو آرگنائزرز تھے انہوں نے کوئی 12-13 لڑکے جو تھے جو کہ جن کو خود لے کے گئے, کہیں سے اطلاع ملی کہ پولیس کو شک ہے ان پہ, تو وہ خود جو ہے تھانے میں پیش بھی ہوئے اور جو ہے 2-3 دن بعد تھانے میں تمام انکوائری کر کے ان کو کلیئر کر کے DIG صاحب تک یہ رپورٹ گئی اور ان کو کلیئر کر کے پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. ان لوگوں کو جو ہے کل شام کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد گرفتار کیا گیا ان کو سوراب گوٹ سے, اور جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے FIR میں وہ دکھائی گئی ہے عیدگاہ سے. وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ارشد وہرا نے کہا کہ حکمرانوں نے کراچی کو تجربے گاہ بنا دیا ہے. وزیر اعظم اپنے MNA سے پوچھیں انہوں نے 15 ارب روپے کہاں اور کیسے خرچ کیے. کراچی کی عوام کو, کراچی کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. میں خدارہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ پورے پاکستان میں کس شہر میں جو ہے کچرے کے نام پہ سوئی گیس کے بلوں میں جو ہے اس کے بل لگ کر آتے ہیں. کل یہ سوئی گیس وفاق کا ادارہ ہے اور کچرے کے بل جو ہے وہ صوبائی. تو یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں ملے ہوئے ہیں, انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. جنرل سیکرٹری حسان صابر نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو سیر و تفریح کے دوران گرفتار کیا گیا, جو کہ کسی صورت ناقابل قبول ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکمراں انتقامی کارروائیوں سے گریزاں رہیں اور ہمارے کارکنان کو جلد رہا کریں. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اب کچھ بات کریں گے گرین لائن منصوبے میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کا صبر بالآخر رنگ لے آیا. آپ کو بتائیں کہ گرین بسیں آزمائشی طور پر گرین لائن ٹریک پر آ گئیں, جبکہ چین سے کراچی پہنچنے والی 40 گرین بسوں میں سے 20 کو بندرگاہ سے سرجانی بس ڈیپو منتقل کر دیا گیا. اور اب کچھ تذکرہ کریں گے کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی کارروائیوں کا. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے, جبکہ گل بہار پیتل گلی میں عدالتی احکامات پر انہدامی کارروائیاں کی گئیں. آپریشن کے دوسرے روز بھی پیتل گلی سے تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ جاری رہا. صدر اور کلفٹن میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ٹھیلے, پتھارے, کیبن اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی شہر کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج بھی جاری رہا. سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل گلبہار پیتل گلی میں بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن جاری رہا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر فوڈ اسٹریٹ میں بھی قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا. آپریشن کے دوران چاراہوں اور فٹ پاتھ پر رکھے گئے کیبن, ریڑھی, پتھارے, پنچر بنانے کا سامان اور دیگر تجاوزات ضبط کر لیے گئی. کلفٹن ہائپر اسٹار کے سامنے گرین بیلٹ پر قائم تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن جاری رہا. گرین بیلٹ پر رکھے گئے کیبن, ہوٹل کا سامان, کرسیاں, میزیں, تخت, لوہے کے اسٹال اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا گیا. اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں گل بہار پیتل گلی اور ضلع جنوبی میں 2 مقامات کلفٹن اور صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. گھروں کے اور دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے, گیلریاں, گیریج اور سیڑھیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آج ہمارا دوسرا دن ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر پہ پیتل گلی گل بہار کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے گھروں اور دکانوں کے آگے جو ہے مختلف قسم کے چبوترے, گیلری, گیراج اور سیڑھیاں, مختلف قسم کی تجاوزات کو گھروں اور دکانوں سے آگے بڑھایا ہوا تھا, جس کو آج دوسرے دن ہے سب کو مسمار کیا جا رہا ہے. اور یہ مسماری کا جو آرڈرز ہیں وہ ہائی کورٹ کی جانب سے ہے اور یہ ہمارے دوسرے دن ہے ان کا اس کارروائی کے اوپر مختلف قسم کی تجاوزات کو ختم کی جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 2 مقامات پہ صدر میں اور کلفٹن پہ ہائپر اسٹار کے سامنے جو کلفٹن پہ ہے وہاں پہ ہوٹلنگ کے سامنے گرین بیلٹ پر جو ہے جو بھی ہوٹل کا سامان تھا, تخت وغیرہ اور مختلف قسم کی تجاوزات تھی ان کو ضبط کی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے صدر کے اندر جتنی بھی تجاوزات تھی فوڈ اسٹریٹ پر مختلف قسم کے ٹھیلے, پتھارے, ان سب کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آج. اس موقع پر کارروائی کے دوران علاقہ اسسٹنٹ کمشنر, علاقہ پولیس, رینجرز, کے الیکٹرک, سوئی گیس, کچی آبادی کا اسٹاف اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موجود تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی, جبکہ بارش کے بعد موسم سہانا اور خوشگوار ہو گیا. کراچی کے علاقے ناظم آباد اور اطراف میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی ہوئی, جبکہ کراچی کے علاقے صدر, اولڈ سٹی ایریا, سائڈ بلدیہ اور اس کے اطراف میں ساون کھل کر برسا, جبکہ ملیر ایئرپورٹ, بنس روڈ اور عزیز آباد میں بھی بارش سے موسم مزید سہانا ہو گیا. کراچی والوں کے لیے خوشخبری, محکمہ موسمیات نے ایک مرتبہ پھر سے بارش کی پیش گوئی کر دی. کراچی میں 27 ستمبر کو بارش کا نیا اسپیل داخل ہونے کا امکان ہے, جبکہ 27 ستمبر سے 30 ستمبر تک بارشوں کا امکان ہے. ڈی جی میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ نئے اسپیل میں نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے.
और अब कुछ नजर डालेंगे इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी पर। आपको बताएं कि कराची में बारिशों के नए स्पेल ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर रख दिया, जबकि सूबाई, शहरी और ज़िले हुकूमतों की नाअहली से न्यू कराची सेक्टर 11D में भी अबतर सूरत हाल, जबकि कम्युनिटी सेंटर की मरकजी शाहरा सेवरेज के गंदे पानी की लपेट में आ गई। कचरा, गंदगी और गलाजत मकीनों का मुकद्दर बनकर रह गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी अहमद इसाक, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बद इंतज़ामी उमूर के सबब मानसून का चौथा स्पेल कराची वालों के लिए बिलखुसूस वबाल जान बन कर रह गया है। गोया ऐसा मालूम होता है कि चौथे स्पेल ने कराची में तबाही मचा कर रख दी है। इस वक्त मैं कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची ज़िला वस्ती का इलाका जो कि न्यू कराची का सेक्टर 11D है, और मैं इस वक्त एक ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये गौसिया नामी ग्राउंड है जो इस वक्त बदतरीन ना सिर्फ कचरे की लपेट में है, बल्कि पूरा ग्राउंड सीवरेज और बरसात के पानी में डूबा है। मुतालिका महकमे क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, वो इस ग्राउंड में खुलकर आपके सामने आ सकेगी। और ग्राउंड में ना सिर्फ पूरा ग्राउंड बदतरीन पानी की लपेट में है, बल्कि कचरा भी जो है इस ग्राउंड का मुकद्दर बनकर रह गया है। गौसिया नामी ग्राउंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसाक हमें तफसीलात बताने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कराची के इंतज़ामिया ने कराची के इलाके बफर जोन को गटर जोन में तब्दील कर दिया। बल्दियाती इदारों की नाअहली ने बफर जोन का नक्शा ही बिगाड़ डाला। बफर जोन की गलियां सीवरेज के गंदे पानी का दलदल बन गई। बफर जोन के सेक्टर 15A4 की गलियों में गंदगी और गलाजत के ढेर। गुंजानाबाद रिहायशी इलाके में सफाई सुथराई के इकदाम ना होने के बराबर है, जबकि इलाका मकीनों का गंदगी और कचरे के ढेर साफ करने का मुतालबा। मानसून बारिशों का चौथा धुआंधार स्पेल। बारान रहमत खूब जमकर तो बरसी, लेकिन बद इंतजामी उमूर ने उससे अवाम के लिए जहमत में तब्दील कर दिया। शहर की हालत जार देखकर गोया ऐसा मालूम होता है कि मौजूदा स्पेल ने हर तरफ तबाही ही मचा दी हो। दीगर इलाकों की तरह बफर जोन के सेक्टर 15A4 की गलियां भी सीवरेज पानी में डूबने के साथ दलदल में तब्दील है, जहाँ सफाई सुथराई के इकदाम करने वाला कोई नहीं। मकीन कहते हैं कि इलाके में 2-2 फीट कीचड़ मौजूद है, जिसने हमारी जिंदगी मफलूज कर दी। रात को तो इतनी हम परेशान हो गए थे, 3 बच्चियां मेरी बाहर हॉस्पिटल में रुकी। ठीक है, बेटा बेचारा भूखा बना वहाँ बैठा रहा। हमारा कसूर ही क्या है बताएं तो ये हो क्या रहा है? कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। इतनी परेशानी हो रही है कि करें क्या। कल खाने के लिए भी घर में आटा नहीं था कि हम जाके आटा ला के पका के खा लें। रात को रोटी मेरा बच्चा पता नहीं कितनी 3 बजे सुबह आया, मेरा छोटे वाला बेटा वो बेचारा लेके आया। गाड़ी हमारी वो सारी ख़राब हो गई, ना चल रही ना कुछ हो रहा। अब करें तो करें क्या? इतना हुकूमत को इतना कोई सहूलियत नहीं है यहाँ पे, कोई सुन ही रहा, कोई आ ही नहीं रहा, क्या के देख तो नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। बफर उनका आखिरी हिस्सा है कोने का। हमने यहाँ मेरी दुकान है, समझ ये दुकान है, सारे शटर बने, कोई कारोबार सारा ठप हो गया, समझ बंद हमने। ये पूरा इलाका समझे, कल यहाँ एक गाड़ी भी कल्टी हुई है हमें इसमें दलदल में, मगर किसी को ख्याल नहीं। और मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पर हूँ, हमें 20 साल से ये अशर देख रहा हूँ यहाँ। इंतहाई गलीज खाना बन गया। यकीन करें कि हम अपने घर से निकल सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ सारी रोड पे गए। यहाँ 3-3, 4-4 फीट पानी होता है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। DMC कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो, यकीन करो, लोग चीखें रात को अपने घरों में, उनके घरों में पानी घुसा है। इतनी परेशानी है कि हम जिंदगी में ईमान से परेशानी हो, घर बेचने के चक्कर में लगे कि घर बेच के यहाँ से जाएं। सिर्फ ये एक इलाका नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ अब्र रहमत जमकर बरसी, वहाँ का हाल भी बेहाल है, जो सूबाई, शहरी और जिला इंतजामिया की मौजूदा कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रही है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि सिंध के वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोकियों ने कहा कि सिंध भर में तरक्याती प्रोजेक्ट तेज़ी से तामीर के आखिरी मराहिल में है, जिससे मुखालिफिन की नींदें हराम हैं। ज़िला कौंसल के मरकजी ऑफिस में नए तरक्याती स्कीम्स के हवाले से होने वाले इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर समाजी बहबूद मोहम्मद साजिद जोकियों ने कहा कि जब इरादे बुलंद हो तो मकासद का हुसूल कामरानी होता है। खुली कचहरी के एक यौम बाद ही अमली इकदामात का होना हमारी क़यादत के विजन का कास है। काम करने वालों की ही मुखालफत होती है, इससे उमूर में मजीद निखार आता है।
ہم اس عظیم قائد کے جانثار ہیں جس کی شہادت کے بعد کہا گیا کہ آج پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، مگر آج بھی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی حقوق کی جد و جہد جاری ہے۔ سندھ بھر میں ترقیاتی پروجیکٹ تیزی سے تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، جس سے مخالفین کی نیندیں بری طرح ارحام ہیں۔ ان کے تکمیل سے ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پارٹی قیادت کی ہدایت کے مطابق ہم علاقائی مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ جب کام مکمل ہو تو اپنے نتائج 100% دے سکیں۔ امید ہے کہ موجودہ صورتحال میں خاطر خواہ بہتری آئے گی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی رب کریم ضرور دے گا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسن جوکیو، چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، آفیسر مالیات افتخار حسین ڈائیو، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حاجی علی احمد جوکیو، سابق رکن کونسل مجاہد جوکیو، سابق یوسی چیئرمین رفیق جوکیو، کونسلر کنٹونمنٹ بورڈ فیصل جاوید کھوسا اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا ہے کہ برسات کے بعد برساتی پانی کی نکاسی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی کے ہمراہ بارش کے بعد کماڑی ڈسٹرکٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا کہ بلدیہ کماڑی کی تمام یونین کمیٹیوں میں برساتی پانی کی نکاسی کے کام جاری ہے۔ عوامی شکایات پر مختلف مقامات پر گٹر لائنوں کی صفائی اور چھوٹی بڑی نالیوں کی صفائی میں محکمہ سینیٹیشن، محکمہ الیکٹریکل اور میکینیکل اور محکمہ انجینئرنگ کی جانب سے جاری کاموں میں معاونت کا عمل بھی جاری ہے۔ رین ایمرجنسی سینٹر پر موصولہ شکایات کے ازالے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ گلیوں محلوں میں محکمہ سالڈ ویسٹ، ادارہ فراہمی نکاسی آب اور بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے تعینات شعبہ جات کے افسران اور دیگر یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراکی عمل سے کماڑی بلدیہ زون اور سائڈ زون کے مختلف مقامات پر موجود برسات کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کے خاتمے کی جدوجہد میں بلدیہ کماڑی کی جانب سے مکمل معاونت کی جا رہی ہے، جس سے ڈسٹرکٹ کماڑی میں رہائش پذیر افراد کو جلد بہترین ماحول میسر آ سکے گا۔ بلدیہ کماڑی میں تمام بلدیاتی امور میونسپل کمشنر آفاق سعید کی زیر نگرانی جاری ہے، جس میں وقفے سے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر اور دیگر افسران کے ہمراہ معائنہ کر رہے ہیں۔ برسات کے بعد گلی محلوں، سڑکوں اور شاہراہوں سے برساتی پانی کی نکاسی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ پارک اور پلے گراؤنڈز، مارکیٹ، اسکول، اسپتال اور مساجد کے اطراف موجود برساتی پانی کی صفائی کر کے جراثیم کش ادویات اور چونے کے چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، جس سے ماحول کو بہتر بنانے اور جراثیم کے خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ بلدیہ کماڑی میں ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر رین ایمرجنسی نافذ ہے اور متعلقہ شعبہ جات کے افسران اور عملہ حاضر رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سردار جام عبدالکریم بجار جوکیو نے کہا کہ جدید دور میں سہولیات میں جدت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہر کراچی میں آبادی کے لحاظ سے مختلف علاقوں میں اہم اداروں کے برانچز ہونی چاہیے۔ یونین کونسل جوہڑ میں لائسنس برانچ کے قیام سے ہمارا ایک اور وعدہ پورا ہوگا۔ یونین کونسل چوہڑ میں لائسنس برانچ کے قیام کے سلسلے میں رکن قومی اسمبلی سردار جام عبدالکریم بجار جوکیو نے ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس اینڈ ٹریننگ سینٹر منیر احمد شیخ کے ہمراہ متعلقہ ایریا کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سماجی بہبود محمد ساجد جوکیو، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسن جوکیو، چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، سابقہ ضلعی ارکان مجاہد جوکیو، لالا اسلم، محبوب جوکیو، حبیب جوکیو اور دیگر بھی موجود تھے۔ رکن قومی اسمبلی سردار جام عبدالکریم بجار جوکیو نے کہا کہ کراچی کی دیہی علاقوں میں بہت سے عام اداروں کے دفاتر نہیں ہیں، جس سے یہاں کے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ لائسنس کا حصول ضروری عمل ہے، مگر یہاں سہولت میسر نہیں۔ متعلقہ اداروں سے اس سلسلے میں رابطہ ہے، جس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ہمارے معاملے کو حل کرنے کی یقین دہانی دلائی ہے۔
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی اور اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اسمبلی علی خورشیدی، صداقت حسین، کوارڈینیٹر وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والے ہر فرد کو بلدیاتی وسائل کی فراہمی بلا تفریق جاری ہے۔ برسات کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب اور نالے نالیوں کی صفائی اور چوکنگ پوائنٹس پر موجود تجاوزات کا خاتمے کے لیے کام جاری ہے۔ آپ کی جانب سے موصولہ تجاویز پر ذمہ داری سے کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ وہ تمام امور جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ غربی کے مختلف علاقوں میں تعمیر و مرمت اور درستگی کے کام بھی جاری ہیں۔ بلدیہ غربی کے افسران اور عملہ عوامی مسائل کے خاتمے کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ ملاقات کے دوران اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل فراہم کریں۔ گزشتہ ادوار میں عوام نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ عوامی مسائل اور ان کا حل آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیڈ لائٹس، پارکس اور پلے گراؤنڈز، ڈسپینسری، لائبریری، اسکول جو کہ بلدیہ غربی کے زیر انتظام ہیں، ان کی حالت بڑی ناگفتہ ہے۔ آج ہمارے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم بھی علاقائی مسائل سے آگاہ کریں اور تعارف بھی ہو جائے۔ عوام کو وسائل کی بہتری انداز میں فراہمی کے لیے ہمارا تعاون ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اشفاق ملا نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کیا۔ اس موقع پر افسران بلدیہ غربی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر خاص خیری، ڈائریکٹر پارک سبی الحسن اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ بارش میں کون سے پوائنٹس کو ایسے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، لہٰذا آئندہ مزید برسات میں خبردار رہا جائے۔ میونسپل کمشنر ضلع شرقی غلام سرور راپوٹو کے ہمراہ برسات کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی شعیب احمد ملک نے کہا کہ مؤثر منصوبہ بندی اب تک کارگر ثابت ہوئی جو کہ ڈی ایم سی ایسٹ کے افسران نے مشترکہ طور پر تیار کی۔ اگر مزید بارشیں ہوئیں تو فرائض اسی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ سر انجام دیے جائیں گے۔ بارش میں کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، لہٰذا آئندہ مزید برسات میں خبردار رہا جائے اور ان پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کا بندوبست بھی رکھا جائے۔ اس موقع پر ایس ای ایم اینڈ ای مبین شیخ، ایس ای سول ایس ایم اظہر شاہ، ایگزیکٹو انجینئر ایم اینڈ ای امتیاز احمد بھٹو، دونوں زونز کے ایگزیکٹو انجینئر سول اقبال احمد ملا، سلمان میمن، ڈائریکٹرز توقیر عباس، غنی شیخ، آغا سمیر، ظفر اقبال بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید نے کہا ہے کہ شاہراہوں اور پارکوں میں لگے کھجور کے درخت نہ صرف عوامی توجہ کا مرکز بنتے ہیں بلکہ ان کو لگانے سے ارد گرد خوبصورتی میں بھی بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ محکمہ باغات کی جانب سے آئی پل کی اطراف لگائے گئے کھجوروں کے درختوں کے معائنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید کا کہنا تھا کہ درخت دھرتی کی خوبصورتی، حسن اور انسانی بقا کا لازمی جز ہے۔ ان کی حفاظت اور نشو و نما ہماری اولین ترجیح ہے۔ شاہراہوں اور پارکوں میں لگے کھجور کے درخت نہ صرف عوامی توجہ کا مرکز بنتے ہیں بلکہ ان کو لگانے سے ارد گرد خوبصورتی میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آج درختوں اور پودوں کی نشو و نما پر توجہ نہ دی گئی تو ہم مستقبل میں آلودگی کے مضر اثرات اور نقصانات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ بلدیہ جنوبی کی جانب سے بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت بلوچ چوک، لیاری جنرل اسپتال، کشتی چوک، 0 پوائنٹ، مرزا آدم خان روڈ، لیاری گیٹ، آرٹس کونسل، بلاول چورنگی اور سندھ اسمبلی کے اطراف 300 سے زائد کھجور کے درخت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ اگلے ہفتے میں مزید 100 کھجور کے درخت لگائے جائیں گے۔ ہماری ترجیح ہے کہ اپنی آئندہ نسل کو ایک صحت مندانہ اور پرفضا ماحول فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید کا مزید کہنا تھا کہ اس ثمر کو یقینی بنایا جائے کہ لگائے گئے درختوں کی مناسب دیکھ بھال اور انہیں باقاعدگی سے پانی دینے کے کام میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر رین ایمرجنسی پورے طریقے سے متحرک ہے۔ رین ایمرجنسی میں عملے پورے طریقے سے متحرک ہیں۔
मलिर UC3 मुजफ्फराबाद के नालों और गलियों का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर सनाउल्लाह का कहना था कि बल्दिया मलिर रेन इमरजेंसी में पूरे तरीके से मुतहरिक है। बारिशों के दौरान अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए इकदाम किए गए हैं। बल्दियाती इदारे बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। इस मौके पर MNA 238 इसरार खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिर असल जान मरवत, सदर UC मुजफ्फराबाद हाजी मिसल खान, जनरल सेक्रेटरी UC मुजफ्फराबाद अख्तर बट, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UC मुस्लिमाबाद और इस्लाम खान, सीनियर नायब सदर UC मुजफ्फराबाद, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिमाबाद मोहम्मद अमान जदून, इंजीनियर मकसूद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।